हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, पार्टिसिपेंट हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं विद 2 मिनट्स। Okay, so हम आज स्टार्ट करते हैं. First of all, अस्सलाम वालेकुम to all of you. And after each, today's topic is all about United Nations Organization, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं. आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है, यूनाइटेड नेशन के जो है प्रिंसिपल क्या है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स क्या है, और यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या किरदार अभी अदा कर रही है. सो ये जो है मेन आउटलाइंस हैं टुडे लेक्चर के, जिसमें हम ये सारे कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है. अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे चली जाऊं. आवाज़ सबको आ रही है? किसी किस्म की कोई इशू हो काइंडली आप मैसेज करें. सही है, मैं मैसेज पे उधर आपको फिर रिप्लाई करूंगी. ओके, अच्छा, सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इवोल्यूशन थी वो कहाँ से शुरू हुई. तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, सही है, तकरीबन 1914 से लेकर 1919 के दरमियान जो है वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो लड़ा गया. तो उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1919 में बनाई गई. क्यों ये बनाई गई, जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई ताकि प्रमोट करें, सही है, इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को. ना सिर्फ पीस और जो है सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, बल्कि इनके साथ साथ जो है वर्ल्ड को फ्यूचर वॉर से प्रोटेक्ट भी करना था. सही है, जिसकी वजह से जो है वो लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया. लेकिन हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन के बाद जो है दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है दुनिया को सामना करना पड़ता है, जो तकरीबन 1939 से 1945 के दरमियान लड़ा गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इनएफेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन. क्योंकि लीग ऑफ नेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो प्राइम एम था, जो गोल था कि दुनिया को फर्दर जो है फ्यूचर वॉर से बचाना था. लेकिन क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है अपना फंक्शन मेंटेन नहीं कर रही थी, अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो है दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो है, जब 1939 से 1945 के दरमियान ये लड़ा गया, तो उसके दौरान ही जो है दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, सही हैं, उन्होंने ये सोचा कि अभी एक और इंटरनेशनल फोरम हो, सही है, जहाँ पर जो है इंटरनेशनल एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ना सिर्फ जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, बल्कि इनके साथ साथ जो है ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करना, सही है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी हल करना अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ को भी अपहोल्ड करना. सो यूनाइटेड नेशन की जो बैकग्राउंड है ये स्टार्ट होती है अटलांटिक चार्टर से. अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशन की जो रूट्स हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, तो ये बेसिकली अटलांटिक चार्टर से शुरू होती है. अटलांटिक चार्टर को जो है यूएस प्रेसिडेंट जिसका नाम रूजोवेल्ट था और ब्रिटिश सीएम जिसका नाम चर्चिल था, उन्होंने अटलांटिक ओशन में एक जो है बैटल शिप पर इसको साइन किया. अब अटलांटिक चार्टर में क्या कहा गया था
اٹلانٹک چارٹر میں جو ہے بیسیکلی کچھ کامن پرنسپلز جو ہے وہ بتائے گئے تھے فیوچر ورلڈ کے لیے. وہ کامن پرنسپلز جو تھے وہ یہ تھے کہ جو اس وقت کے جو لیبر آرگنائزیشن ILO ہے وہ بھی اپنا کام جو ہے چھوڑ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لیبرز کا جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کرنا، ساتھ میں جو سی روٹس ہے وہ کسی ایک جو ہے ملک کے منافلی نہیں رہیں گے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسٹیٹ ایگریشن کی پالیسی کو اپنائیں گے ان کو بھی جو ہے روکنا. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی ٹیریٹری ہے تو اس میں اگر آپ نے کسی بھی جو ہے چینج کرنی ہے تو وداؤٹ دا کنسنٹ آف دیٹ پیپل جو ہے اس ٹیریٹری میں چینج نہیں کرنا ہے. یہ کچھ کامن پرنسپل تھے جو اس چارٹر میں بتائے گئے تھے. پھر 1 جنوری 1942 میں UN کی فارمیشن کے لیے ایک ڈکلریشن جاری کی جاتی ہے. اس ڈکلریشن میں اس وقت کے جو بگ 4 پاورز تھے جس کے نیم میں ابھی لے رہی ہوں، ایک اس میں US تھا، USSR تھا جس کو اب ہم رشیا کہتے ہیں، ایک UK تھا، ایک ہمارے پاس چائنا تھا. یہ اس وقت کے بگ پاورز تھے، اس کو ہم الائڈ پاورز بھی کہتے ہیں. ان 4 بگ پاورز نے اور ان کے ساتھ ساتھ 26 نیشن کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے اس UN کے فارمیشن کے لیے جو ڈکلریشن جو ہے اڈاپٹ کیا تھا ان پر سائن کر لیا. صحیح. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک اور کانفرنس ہوتی ہے، ڈمبارٹن اورس کانفرنس، جو کہ 7 اکتوبر 1944 میں جو ہے آرگنائز کی جاتی ہے. اس کے بعد 25 اپریل 1945 میں سن فرانسسکو میں تقریباً 51 کنٹریز جو ہے UN چارٹر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان پر سائن کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ بیسیکلی 50 جو ہے فاؤنڈنگ اسٹیٹ تھے، لیکن جو پولینڈ تھا وہ پھر لیٹر آن اس میں شامل ہوا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ 51 جو ہے کنٹریز نے ان کو سائن کیا. پھر 26 جون 1945 کو UN چارٹر کو فارملی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ اپنا آپریشن یا افیکٹو جو ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ 24 اکتوبر سے 1945 سے اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اس کے جو مین جو پرنسپل جو آبجیکٹیوز تھے یا پرنسپل جو آرگنز تھے، جیسے کہ اس کے چارٹر میں بھی ہے، وہ یہی تھا کہ انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کرنا، سیکیورٹی کو مینٹین کرنا، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کرنا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنا تھا. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم پرپز آف یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 1 میں اس کے پرپز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا مین پرپز کیا ہوگا. سمپلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا پہلا اور سب سے کی جو مین امپورٹنٹ جو فنکشن تھا وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنا تھا. انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو کس طرح مینٹین کرنا تھا؟ پیسفل طریقے سے، پیسفل مینز کو اڈاپٹ کرنا تھا. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیسفل مینز کو کس طرح اڈاپٹ کرنا تھا، یعنی جو اس کے پریمبل میں اس کے چارٹر میں بالکل جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے امیکیبل جو مینز ہے، جو پیسفل مینز ہے، جو ریکنسیلیشن ہے، آربیٹریشن ہے، صحیح ہے، یہ آپ نے جو ہے پہلے اڈاپٹ کرنے ہیں کسی قسم کی اگر کوئی ایشو ہو ریلیٹڈ ٹو دا پیس اور ریلیٹڈ ٹو دا سیکورٹی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا جو پوائنٹ تھا ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشن شپس امانگ دا نیشنز. نیشن کے درمیان جو ہے ایسا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا تھا. صحیح ہے. جو فرینڈلی ہو، that is based on the respect for the principle of equal right and self-determinations of the people. صحیح. And to take other appropriate measures to maintain universal peace. نمبر 3 جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اچیو کرنا تھا انٹرنیشنل کوپریشن کو. انٹرنیشنل کوپریشن کو کس حوالے سے جو ہے اچیو کرنا تھا، کن کن پرابلمس کے ریلیٹڈ، چاہے وہ اکنامک جو ہے نیچر کے ہو، سوشل نیچر کے ہو، کلچرل نیچر کے ہو، ہیومینیٹیرین جو ہے کریکٹر کے ہو، تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس میں انٹرنیشنل کوپریشن کو اچیو کرنا تھا. اگر ہم پرنسپل کی بات کریں تو آرٹیکل نمبر 2 میں ان کے پرنسپلز جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کے جتنے بھی اسٹیٹ ممبرس ہوں گے، تقریباً اس میں 197 ابھی اس کے ممبرس ہیں، تو ان کے جتنے بھی اسٹیٹس ممبرس ہوں گے وہ سارے کے سارے ساورنٹ ہوں گے، ان کو ایکولیٹی کا رائٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرس ہوں گے وہ ان کے جو اوبلیگیشنز ہے جو یہ چارٹر ان پہ لاگو کرتا ہے وہ گڈ فیتھ میں جو ہے فلفل کریں گے. ان کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی ممبرس ہیں وہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے بائی پیسفل مینز جو ہے وہ ان کو ریزولو یا سیٹل کریں گے. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر یونائٹڈ نیشن کو کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے
صحیح ہے. تو جتنے بھی اس کے ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ان کو اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ایک پرنسپل تھا کہ یونائٹڈ نیشن کسی بھی ملک کے جو ڈومیسٹکس افیئرس ہیں اس میں کسی قسم کی انٹروین نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ ساورن ہوتا ہے، صحیح ہے، اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں. سو یونائٹڈ نیشن کو جو ہے کسی بھی ملک کے جو انٹرنل افیئرس ہے یا انٹرنل جو میٹرز ہے یا سمپلی ان کا جو ڈومیسٹک جورسڈکشن ہے اس میں کسی قسم کا انٹروین نہیں کرے گا. ابھی ہم ان کے اگر پرنسپلز آرگنز کی بات کریں یونائٹڈ نیشنز کی، تو اس کے جو پرنسپلز آرگنز ہیں وہ 6 ہیں. پرنسپل آرگن میں آپ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے دیٹ از اباؤٹ جنرل اسمبلی. پھر ہمارے پاس سیکورٹی کونسل آتا ہے. سیکورٹی کونسل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یو این اکنامک اینڈ سوشل کونسل آتا ہے جس کو ہم ان کو سوک کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئی سی جے آتا ہے اینڈ ٹرسٹی شپ کونسل آتا ہے. سب سے پہلے جو اس کا آرگن ہے دیٹ از اباؤٹ جنرل اسمبلی. جنرل اسمبلی کو ہم ورلڈ پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. کیوں ہم اس کو ورلڈ پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ Because each and every member of the United Nation is the member of the United Nation General Assembly. تقریباً 197 ممبرز جو ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا جو ہے چارٹر سائن کیا ہے تو وہ سارے کے سارے جو ممبرز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے بھی ممبرز ہیں. جنرل اسمبلی جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ پالیسی میکنگ میں کام کرتی ہے. ریپرزنٹیٹیو آرگن ہے یو این کا. کیوں ریپرزنٹیٹیو آرگن ہے؟ کیونکہ اس میں تقریباً سارے جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ انوالو ہے. اس کو ہم یونیورسل ریپرزنٹیشن بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں تقریباً ہر اسٹیٹ ہے جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر سائن کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سیشن کی بات کریں تو جنرل اسمبلی میں جو سیشن ہوتا ہے وہ ہر جو ہے سال ہوتا ہے بائنور. اس میں جو ہے موسٹلی سپٹمبر میں اس میں سیشنز ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو کویسچنز ہوتے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پیس یا سیکورٹی کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہے یا جو ہے ایڈمیشنز آف دا نیو ممبرز یا بجٹس کے لحاظ سے کوئی جو ہے میٹرز یا ایشوز ہیں تو ان کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوگی جنرل اسمبلی سے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کویسچنز یا میٹرز ہے تو وہ سمپل میجورٹی سے بھی اس میں پاس ہو سکتے ہیں جنرل اسمبلی سے. جنرل اسمبلی میں جو ہے ہر اسٹیٹ کے پاس صرف ایک ہی ووٹ ہوگا. ہاں حالانکہ وہ اپنا جو ہے 5 ریپرزنٹیٹیو ادھر بیچ سکتے ہیں، صحیح ہے. سو یہ ہر سال ان کا جو ہے اجلاس ہوتا ہے، ہر سال ان کے سیشنز ہوتے ہیں. ان کے سیشن موسٹلی سپٹمبرز میں ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور ان کا جو دوسرا مین کام ہوتا ہے وہ جو ہے پرماننٹ جو نان پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کے وہ بھی یہ الیکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکوسوک میں جو 15 ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ الیکٹ کرتا ہے. سیکورٹی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس کے جو ججز ہیں وہ بھی یہ الیکٹ کرتا ہے. اچھا، جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آرگن جو ہے وہ ہے سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کونسل میں آپ کے پاس ہمارے 15 ممبرز ہوتے ہیں. 15 ممبرز میں ہمارے پاس جو ہے 10 نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں جس کو 2 ایئرس کے لیے جو ہے الیکٹ کیا جاتا ہے. 10 ہمارے پاس پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں. 5 ہمارے پاس پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں. 5 پرماننٹ ممبرز میں آپ کے پاس جو ہے وہ یو کے آ جاتا ہے، یو ایس اے آ جاتا ہے، رشیا آ جاتا ہے، چائنا اینڈ فرانس آ جاتا ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ویٹو پاور بھی ہوتا ہے. اگر کسی قسم کا جو ہے ریزولوشن آ جاتا ہے تو اگر کسی قسم کا میٹر ہے، کسی قسم کی ایشو اگر آ جاتی ہے سیکورٹی کونسل میں انڈر ڈسکشن تو سیکورٹی کونسل کے جو ہے 15 ممبرز کا ووٹ دینا ضروری ہے. اگر 15 ممبرز میں سے کسی ایک جو ہے پرماننٹ ممبر میں سے ایک بھی ممبر ان کو ویٹو کرتا ہے تو وہ پھر ریزولوشن فردر پاس نہیں ہوتا. دیٹ از وائی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے انہی پوائنٹ پہ جو ہے سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً ہر ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم سیکورٹی کونسل کے حوالے سے دیکھیں تو سیکورٹی کونسل میں جو ہے صرف یہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جس میں اس کا زیادہ رول ہے. تو بے شک یہ سارے جتنی بھی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے اس پہ یہی 5 پرماننٹ ممبرس کا ہی جو ہے وہ دور ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس میں ووٹنگ بھی ہوتی ہے، صحیح ہے. ووٹنگ جو ہے پروسیجر
وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک پروسیجر میٹرز کے حوالے سے ووٹنگ ہوتی ہے, دوسرا جو ووٹنگ ہوتا ہے وہ سبسٹینسو میٹر کے حوالے سے ووٹنگ ہوتی ہے. پروسیجر میٹر میں سمپلی جو ہے ہاؤس کے سیٹنگ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے کہ اس کی اجلاس کب ہوگی, کب نہیں ہوگی, کتنے ممبرس ہوں گے, کتنے ممبرس نہیں ہوں گے, اس ریلیٹڈ. اوکے, سب پروسیجرل میٹرز میں جو ہے 15 ممبرس میں سے 9 ممبرس کا ووٹ دینا ضروری ہے کسی بھی میٹر کو پاس کرنے کے لیے. سبسٹینسو میٹر میں جو ہے ہمارے پاس اگر ویٹو پاور میں سے کسی ایک بھی جو ہے پرماننٹ ممبر میں سے کسی ایک نے بھی ویٹو کر دیا تو وہ ریولیوشن آگے جو ہے وہ فردر نہیں جائے گا. ویٹو سمپلی ہمارے پاس جو ہے ایک پاور ہے پرماننٹ ممبرس کا. ویٹو ہم جو ہے ریجیکٹ ووٹ کو کہتے ہیں یا اس کو ہم ڈائسینٹنگ ووٹ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. سو اگر 5 پرماننٹ ممبر میں سے کسی ایک بھی جو ہے ویٹو کرتا ہے تو وہ ریولیوشن آگے جو ہے وہ موو نہیں ہوگا. اور یہی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی فیلئر, یہی جو ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے کرٹیسزم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل. جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہے, یہ جو ہے اکنامک اور سوشل حوالے سے جو ہے زیادہ تر اس کا کام ہے, ایکٹیو رہتا ہے. صحیح ہے. یہ جو ہے سینٹر باڈی ہے اور یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اکنامک اینڈ سوشل ورک جو یونائٹڈ نیشن کیا ہے. اس میں ٹوٹل 54 ممبرس ہوتے ہیں اور وہی 54 ممبرس جو ہے 3 ایئرس کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں. جنرل اسمبلی ہی ان کو الیکٹ کرتی ہے. ووٹنگ کا پروسیس اس میں بھی سمپل میجورٹی سے آپ پاس کر سکتے ہیں. ایچ جو ممبر ہوتا ہے اسٹیٹ کا وہ 1 ووٹ ہی جو ہے وہ اس کا کاؤنٹ ہوگا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے بہت سے اسپیشلائز ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں, especially for that of the social development, especially for the cultural development and for the economic development. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمیشنز بھی ہیں, اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ہیں. یہ سارے جو ہے یو این کے مینڈیٹ کے انڈر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اگر ہم جو ہے فنکشنل کمیشن کی بات کریں تو اس میں ایک جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل کمیشن آتا ہے, کمیشن آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, کمیشن فار سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہے, کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین, کمیشن آن نارکوٹکس ڈرگس, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Commission on Social and Technology for Development, and Commission United Nations Forum on that of the Forest. Simply ان کا جو کام ہوتا ہے وہ coordinating, act as a coordinating body for that of the economic and social work of that of the United Nations. اس کے علاوہ اس میں جو اسپیشلائز جو ایجنسیز ہیں, اسپیشلائز ایجنسیز یہ یو این کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں. صحیح ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کمیشن آف یونائٹڈ نیشن جس کو ہم FAO کہتے ہیں, انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جس کو ہم ICAO کہتے ہیں, انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO. یہ سارے آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ کام کرتی ہیں, یونائٹڈ نیشن اکنامک سوشل اینڈ کلچر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ورلڈ ٹیررزم آرگنائزیشن بھی ہے, یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, ٹیلی کمیونیکیشن یونین بھی ہے. یہ سارے جو ہیں یو این کے مینڈیٹ کے اندر کام کرتی ہیں. بہت سے جو ہے سبسیڈری باڈیز بھی ہیں جو ان کے اندر کام کرتی ہے, بہت سے اسپیشلائز ایجنسیز بھی ہیں, بہت سے کمیشنز بھی ہیں جو ان کے اندر کام کرتے ہیں. دوسرا جو ہے جو فورتھ آرگن ہے دیٹ از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ہم سمپلی ICJ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ورلڈ جو ہے کورٹ کہتے ہیں. ورلڈ کورٹ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو موسٹلی اسٹیٹس ہوتے ہیں وہی کیس لے کے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے ریلیٹڈ ہو یا لیگل جو ڈسپیوٹس ہو جو نیشنز کے درمیان ہو, انڈیویجول کے درمیان نہ ہو, جو صرف نیشنز کے درمیان ہو, وہی جو ہے اس میں کیس لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کریکٹر کے ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے ہی اکارڈنگ ان کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ کو ریزولو کیا جاتا ہے. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس ہیگ میں ہے. ویسے جو یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی 6 پرنسپل آرگنز ہیں ان میں 5 پرنسپل آرگنز کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے. دس از دا اونلی آرگن آف دا یونائٹڈ نیشن جس کا ہیڈ کوارٹر ہیگ میں ہے, نیدرلینڈ میں ہے.
इससे पहले हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, जिसको हम PCIJ कहते थे, सही है, जो कि एस्टेब्लिश था अंडर लीग ऑफ नेशन। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर उन्होंने भी अपना फंक्शन सीज कर लिया, और फिर जब यूनाइटेड नेशन का आगाज हुआ तो फिर ICJ जो है उन्होंने इसकी जगह ले ली। ICJ में हमारे पास टोटल 15 जो है वो जजेस होते हैं। 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल 9 इयर्स के लिए इसको इलेक्ट करती है। इसके अलावा जो है मेजॉरिटी जो है जजेस का, तकरीबन इसमें 15 जजेस होते हैं तो 9 जजेस का जो है वो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी डिसीजंस को फाइनल करने में। इसके अलावा जो है इसमें कौन से केसेस इन्वॉल्व होते हैं जो इसको डिसॉल्व करते हैं। द केसेस इन्वॉल्व इकोनॉमिक करेक्टर के हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड हो, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या जो हमारे पास राइट ऑफ पैसेज है उनके रिलेटेड हो, नॉन यूज ऑफ फोर्स, और हॉस्टेज टेकिंग, द राइट ऑफ असाइलम, नेशनैलिटी, अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप। सो इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से जो हो तो वो सारे इसमें जो है वो केसेस जो आपके पास स्टेट्स हैं वो लेके जाते हैं। फिर इसके बाद इसके पास जो है वो कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन है। यूनाइटेड नेशन के पास कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ICJ के पास, इनके पास कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन है। कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन जो स्टेट्स जो है बाय कंसेंट अपना केस जो है इसमें लेके जाना चाहती है तो वो इसमें लेके जा सकती है, लेकिन जब इनकी डिसीजन आएगी, सही है, तो वो फिर इन दोनों पे जो है जो भी स्टेट इनमें से अपना केस लेके जाएगी तो वो फिर उन पर लागू होगा। इसमें किसी किस्म की जो है अपील नहीं होगी, सही है, क्योंकि जो कंसेंट आपके पास जो डिसीजन आएगी तो वो दोनों ही जो है स्टेट्स पर बाइंडिंग होगी। इसके साथ साथ इसकी एडवाइजरी जो है जुरिस्डिक्शंस भी है। एडवाइजरी ओपिनियंस पर भी जो है इसमें आप केस जो है वो फाइल कर सकते हैं किसी किस्म की अगर क्वेश्चन जो है लीगल इशू के रिलेटेड है। दूसरा जो है वो यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरीट है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये डे टू डे वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का देखती है। इसके साथ साथ इसमें जो है 50,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉयज है जो इनके अंदर काम करते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो मेन काम होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को प्रिपेयर करना और डिफरेंट ट्रीटीज कन्वेंशंस की जो है ट्रांसलेशन करना होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जो है वो प्रिपेयर करना होता है। सो इन शॉर्ट इसका काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशंस के ही रिलेटेड होता है। इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड करता है सेक्रेटरीट को, और ये किस तरह जो है एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। इसके अलावा जो है इसमें इसको 5 इयर्स के लिए सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके अलावा जो है इसका काम सिंपली जो है तमाम जितने भी UN के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उनका डे टू डे काम को एडमिनिस्टर करना है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि लास्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है तकरीबन 1994 में इसने अपना फंक्शन सीज किया था। वो इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कंट्रीज ऐसी थी, इस हद तक जो है इनके हालात खराब हो चुके थे कि कोई भी मुल्क उसको अपनी सुपरविजन में नहीं लेके जाना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो है इन टेरिटरीज को, जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी, इनको अंडर सुपरविजन में लिया और इनको उस वक्त तक जो है अंडर कंट्रोल में रखा जब तक ये जो है सेल्फ जो है डिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो ये अचीव नहीं कर सकी। तब तक इनको जो है अंडर कंट्रोल में रखा। लेकिन जब ये टेरिटरीज जो कि ट्रस्ट टेरिटरीज थी, जब इन्होंने सब गवर्नर्स और ये इंडिपेंडेंट हो गई, तो फिर इन्होंने ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो है अपना फंक्शन सीज कर लिया। इसके अलावा ये इसके बेसिक जो 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स थे यूनाइटेड नेशंस के, तो इस पे हमने बात की। इसके अलावा इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस के बहुत से ऐसे कन्वेंशंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। इसमें एक हमारे पास है मिनीमाटा कन्वेंशन, जो सिंपली मर्करी पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए
بنایا گیا کیونکہ کنونشن جو ہے ان کا نیچر بائنڈنگ ہوتا ہے. دوسرا ہمارے پاس کیوٹو پروٹوکول آ جاتا ہے. کیوٹو پروٹوکول میں سمپلی جو ہے گرین ہاؤس گیسز کے امیشن کو روکنے کے لیے اسٹرکٹ لمیٹیشن کو ایکسٹیبلش کیا گیا تھا. مونٹریال پروٹوکول بھی جو ہے ان کا اس کی ایک آؤٹ کم ہے سیکورٹی کونسلز کے اندر. سو مونٹریال پروٹوکول میں یہ ہوا تھا جو اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹانس ہے ان کی پروڈکشن کو منیمائز کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیتوسفیئر جو لیئر ہے جہاں پر اوزون ہے ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا تھا ان کے لیے بھی جو ہے اڈاپٹیو میئرز انہوں نے اپنائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریو سبمٹ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ کنونشن تھا جس کو ہم ارتھ سبمٹ بھی کہتے ہیں, جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی تھی فرسٹ ٹائم. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو پریزنٹ جو ریسورسز ہیں اس کو نہ صرف اس طرح یوز کرنا کہ نہ صرف جو پریزنٹ جنریشن ہے ان کے نیڈ کو سیٹسفائی کرنا, بلکہ آنے والا جو فیوچر جنریشن ہے ان کے نیڈ کو بھی آپ نے جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا تھا. تو اس میں فرسٹ ٹائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کنونشن فار دا رائٹس آف چلڈرن بھی 1898 میں اڈاپٹ کیا. پھر اس کے بعد سیڈا آ گیا. پھر سیڈا کے بعد یونائٹڈ نیشن جو ہے فریم ورک فار دا کنونشن آن کلائمیٹ چینج بھی ان میں اڈاپٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ UN کیٹ آیا جو کہ کنونشن اگینسٹ دا ٹارچر اینڈ ادر کروئل اینڈ انہیومن اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کنونشن تھا. اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے بات کریں یونائٹڈ نیشن کی جو ہے اس کا رول آج کیا ہے, آج یہ کیا رول پلے کر رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کو جو ہے یونائٹڈ نیشن پہ جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو پریزنٹ فلسطین میں جو ایشوز چل رہے ہیں یا جو یوکرین میں جو کرائسس ہو رہے ہیں یا جو افغانستان میں جس طرح کرائسس یا ایشوز ہوئے یا جو مڈل ایسٹ میں ابھی بھی چل رہے ہیں یا جو کشمیر کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے UN اپنا کام جو ہے یا ان جنگوں کو روکنے میں جو ہے وہ UN ناکام ہے. سو اسٹریٹجکس اگر ایشوز پہ ہم بات کریں تو ادھر بھی جو ہے مائٹ از رائٹ کا کنسیپٹ ہے, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بینس. یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ بگ فور پاورز کی جو ہے وہ فاؤنڈنگ جو ہے انہوں نے بنایا تھا اور آج بھی انہی پر بھی انہی کا قبضہ ہے. لیکن اگر جہاں تک سوشیو اکنامک جو ہے ایشوز کی بات کی جائے تو اس میں UN بہت زیادہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس میں جو ہے نہ صرف پاورٹی کو ختم کر رہا ہے, اس میں ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے وہ کووڈ-19 میں تھے صحیح ہے یا پریزنٹ ورلڈ میں جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے. فوڈ ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز ہے تو وہ ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. کلائمیٹ کے ریلیٹڈ جو ہے بہت سے کنونشنز انہوں نے پاس کیے جو کہ کلائمیٹ ایشوز جو کلائمیٹ چینج ابھی جو پریزنٹ ایشوز ہیں ان پہ بھی مائگریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ رول ادا کیا. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو مین جو رول ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم, جینڈر ایکولیٹی میں بھی اس کا کام ہے, ایڈوانسمنٹ آف وومن, گورننس, اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل ہیلتھ میں بھی اس کا بڑا کام ہے, ایکسپینڈنگ فوڈ پروڈکشن اینڈ مینی مور انہوں نے اچیو کیے ہیں. سو یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ نہ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ پریزنٹلی اپنا کام جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے آسپیکٹس پہ کر رہی ہے, بلکہ یہ جو ہے فیوچر کو جو ہے پریونٹ کر رہی ہے کسی بھی جو ہے فیوچر وار سے. سو ان کے جو مین جو پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ یہ کب بنا, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جس طرح ہم نے پڑھا, اس کے جو پرپس جس طرح ہم نے پڑھے, پھر پرنسپل پڑھے, پھر ان کے جو مین آرگنس تھے, پریزنٹ ورلڈ میں اس کا کیا کام ہے, کہاں پر یہ ناکام ہے. So that is all about United Nations organization. If any questions, so please let me know. Exactly, a question here. United Nations is USA founding organization. Indeed, یہ بنائی ہی جو ہے بگ فور نے ہے, تو اس پر زیادہ تر جو غلبہ ہے وہ بگ فور پاورز ہی کا ہے. ابھی تو خیر 5 ہے, اس وقت فرانس نہیں تھا, ابھی تو فرانس بھی آ گیا ہے. سو یس, یہ ان کی انٹرسٹ کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن پولیٹیکل انٹرسٹ کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے.
as compared to the other issues. On what basis does a country become a veto country? Can there be more veto countries in future? ये जो है इनको ये वीटो पावर इसलिए दिया गया था क्योंकि इनका जो रोल था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इनका बनाने का जो रोल था वो तो इन्हीं 5 ही का था। इन्होंने जो है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अलाइड पावर्स थे इन्होंने ही जो है इनकी फाउंडेशन की जो है वो बातें शुरू की थी। In short, it's only worked for the vested Western capitalist interest with the help of neoliberalism and independence. Indeed, the sources of the law of ICA are baseless, vague, and constructed. Indeed, they cannot provide justice, highlighting the justful decision of ICJ except the Western-centric, if any, madam, diplomatic. Indeed, this is a major drawback of the United Nations organization or shortcoming. Please try to highlight this achievement if you can. Yes, जैसे मैंने आपको बाद में आपको पहले भी बताया कि इनके बहुत से अचीवमेंट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ बराए नाम एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, यूनाइटेड नेशन अभी भी अपना काम बहुत ज़्यादा जो है वो कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह के इनके जो हैं अगर फंडामेंटल अगर इशू ह्यूमन रिलेटेड राइट्स के रिलेटेड कोई इशू है तो वो इसको एड्रेस कर रही हैं। डिफरेंट जो है वो मेजर्स अडॉप्ट कर रही हैं। इसके अलावा इसके जो पीस कीपिंग जो मिशंस है उसमें भी ये अपना किरदार अदा कर रहा है। पीस बिल्डिंग में भी, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो आगे है। इसके अलावा इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की भी बात की तो ये भी हर एजेंसी जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है जो अभी भी अपना काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी रिफ्यूजीज को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। एनवायरनमेंट जिस तरह भी क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत बड़ा इशू है 21st सेंचुरी का, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और जो डिजास्टर्स है उस पर जो रिलीफ वगैरह का प्रोसेस होता है तो उस पर भी काम कर रही है। फूड रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उस पर भी काम कर रही है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे अगर हम बात करें तो इस वहाँ पर ये अपना जो है रोल बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जो है वो निभा रही है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटेजिक इश्यूज की जो है बात है तो वहाँ पर यूएन अपना रोल प्ले करने में जो है वो नाकाम है। एनी क्वेश्चन? Is United Charter a universal document? Yes, United Charter जो है वो universal document इसलिए है क्योंकि तकरीबन दुनिया के जितने भी sovereign states हैं वो इन्हीं का जो है इन्होंने इस पे साइन किया है। तो yes, it is a universal document. Yes, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।
ओके, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट द डिसीजन ऑफ आईसीजे इफ एनी पार्टी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट। देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह यहाँ पर सीपीसी होता है ना, उसमें कंसेंट डिग्री होती है। कंसेंट डिग्री पे आप अपील नहीं कर सकते। सो सिंपली यहाँ पर जो है इनके पास कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन है, आईसीजे के पास कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। एक इसके पास जो है कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन है, एक इसके पास एडवाइजरी जो है वो ओपिनियन, ये एडवाइजरी ओपिनियन भी ये जो है वो सीक आउट करती है। जहाँ तक कंटेंशियस जुरिस्डिक्शंस की बात है, तो पार्टीज जो है अपने कंसेंट पे ही इन पर जो है इनके अंदर केस लेके जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने कंसेंट पे केस लेके जाएंगे तो फिर जो भी डिसीजन होगी रूलिंग अथॉरिटी की, तो फिर आपको जो है उस पे आपको वो बाइंडिंग इफेक्ट रखती है, आपको उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा। What is the role UN played in Kashmir issue till now? जिस तरह मैंने आपसे बात की कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे यूएन जो है अपना रोल प्ले करने में जो है वो नाकाम है, जिसमें मैंने आपको कहा कि जो कश्मीर इश्यूज है, या जो पैलेस्टाइन इश्यूज है, या जो अफगानिस्तान में जो इश्यूज हुए, या मिडिल कंट्रीज को अगर आप देखें उधर जो इश्यूज है, या यूक्रेन अभी रिसेंट जो है रशिया यूक्रेन की अगर क्राइसिस की हम बात करें, तो यस, यहाँ पर जो है यूएन अपना रोल प्ले करने में नाकाम है। एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज ऑफ द यूएन इन कीपिंग पीस इन द वर्ल्ड। असल में जितनी भी वर्ल्ड के जितनी भी सॉवरेन स्टेट्स है, वो तकरीबन जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है चार्टर पे उन्होंने साइन किया है। सो जब आप किसी भी ट्रीटी पे साइन करते हैं तो पार्ट एंड पार्शल आप उनको अपनी जो है किसी किस्म की जुरिस्डिक्शन दे देते हैं। सो जहाँ तक कि पीस कीपिंग की बात है, तो इसकी कोई जो है वो बाउंड्रीज नहीं है। सही है, ये तकरीबन हर एक जो है मुल्क में जहाँ पर जो है वो फाइटिंग्स वगैरह हो रही हो, जहाँ पर जो है इश्यूज वगैरह है, तो वहाँ पर ये पीस कीपिंग मिशंस जो है वो भेज सकती हैं उस जो ट्रबल्ड एरिया है। और इसके अलावा अगर कोई भी जो है इशू इनके सामने आ जाता है, बाय पीसफुल मीन्स जो है वो इशू सॉल्व नहीं होता पार्टीज के दरमियान, तो यस, अगर किसी वजह से जो है क्या है कि फाइटिंग होती है, तो फिर वहां पर ये जो है सीज फायर के लिए भी जो है बहुत ज्यादा ट्राई करती है।
اس کے علاوہ جو ہے پیس کیپنگ مشنز بھی جو ہے ادھر بیچتی ہے، پولیٹیکل وغیرہ ایجنٹ بھی بیچتے ہیں، تو ایز سچ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. So any question, please. This is all about today's lecture. Thank you so much. Well, the UN gave recognition to the Afghanistan and Iran as they wanted to be the part of UN and دیکھیں UN کی جو ریکوگنیشن ہے نا، UN جو ہے نیو اسٹیٹ کو ریکوگنائز کرتی ہے جو کہ پیس لوننگ کنٹریز ہوتی ہیں، اور ان کے جو پرنسپل ہے وہ یہ جتنی بھی جو نیو کنٹریز ہے جب وہ ان کے لیے آتی ہے ریکوگنیشن کے لیے، تو ان کے جو آرٹیکل 2 میں جو پرنسپل ہے وہ ان کو ظاہری سی بات ہے فلفل کرے گی. فار ایگزامپل جس طرح ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، ان کو ریکوگنائز کرنے کے لیے پہلے اس کی جو ہے 4 انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے. لائک ان اسٹیٹ کے پاس اپنی گورنمنٹ ہو، اپنی ٹیریٹری ہو، اپنی ساورن جو ہے اسٹیٹ اتھارٹی ہو، صحیح ہے، پاپولیشن ہو، تو تبھی وہ اسٹیٹ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ان کو ریکوگنائز کریں گے. سو جو بھی ممالک ہوں گے جو بھی ان کی ریکوگنیشن چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرینڈلی ہوں، پیس لوننگ ہو. سو یونائٹڈ نیشن کا جو فورم ہے وہ ایسے تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے اوپن ہے.